اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی ہماری، یہ جو مناظرہ ہوا تھا جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب اور ایک ملحد اویس اقبال کے درمیان۔ ایک جہالت اس کی تھی، وہ پچھلے درس میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کر دی، اگرچہ اتنی زیادہ تفصیل نہیں تھی، فقط اشاروں کی حد تک تھی، فقط یہ بتانا تھا کہ کتنی بڑی جہالت میں مبتلا ہے اور جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو ثابت نہیں کر پاتے۔ یہ ایک اور جو ہے اس کی جہالت میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ مناظرے کے بعد اس نے بعض اپنے ٹویٹ کے ذریعے ان کا اظہار کیا ہے جہالتوں کا۔ ان میں سے ایک جہالت یہ تھی کہ مناظرے کے بعد جو ہیں وہ ایک اعتراض کے طور پر ٹویٹ کرتا ہے اویس اقبال کہ ندیم یاسر الواجدی جو ہیں وہ خدا کو مادی نہیں مانتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ خدا کو ایک مانتا ہے، پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھی کہیں اس کو اور وہ مادی بھی نہ ہو۔ ملاحظہ کریں ان کی ٹویٹ کا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کا جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے۔ ملاحظہ کریں ذرا، یہ اس کی ٹویٹر کا سکرین شاٹ ہے، دیکھیں اللہ کا وجود غیر مادی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی ان کی طرف سے نقل کر رہا ہے یاسر ندیم الواجدی صاحب کی طرف سے، اور پھر نیچے قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب نتیجہ یہ کیا لے رہا ہے کہ اب غیر مادی وجود کی گنتی کیوں کر ممکن ہے؟ یہ سوال پوچھ کر اہل مذہب کو مزید شرمندہ مت کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹویٹ کر کے نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا ہے، بلکہ جتنے بھی ملحد ہیں ان کی شرمندگی کا بھی باعث آپ بنے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ نتیجہ یہ لے رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مادی نہیں ہے، اور ایک یعنی عدد کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ مادی چیز کی خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو عدد میں کاؤنٹ کر سکیں، گنتی کر سکیں، 1 2 3 اس طریقے سے اس کو لے آئیں، یہ مادی چیزوں کی خصوصیت ہے۔ پس چونکہ آپ نے خدا کو غیر مادی کہہ دیا ہے تو اب آپ خدا کو ایک نہیں کہہ سکتے، قرآن جو ہے وہ یہاں پر درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنا رہا ہے، مغالطہ فیلسی سے استفادہ کر رہا ہے اور اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واحد جو ہے، یہ جو ایک کہا جاتا ہے، یہ اس سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ واحد جو ہم کہتے ہیں، ایک جو کہتے ہیں، اس سے مراد یہی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ گنتی میں آ جاتے ہیں، یعنی یہ جو مادی دنیا ہے ہر چیز کو ہم شمار کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ایک ہے، یہ 2 ہے۔ یہ چونکہ محدود ہیں، محدودیت سبب بنتی ہے ان کی کہ یہ ان کو ہم عدد میں شمار کر سکیں۔ مثلا یہ کپ جو ہے وہ محدود ہے، اس کی لمٹ ہے، تو اسی وجہ سے دوسرے کپ کی جگہ بنی اور دوسرا کپ وجود میں آیا۔ یہ لمٹ نہ رکھتا ہوتا، ان لمیٹڈ ہوتا، تو اب پھر یہ ہر جگہ اس کا اپنا وجود ہی ہوتا، تو یہ ایک ہی ہوتا، چونکہ دوسرے کے لیے جگہ نہیں چھوڑ رہا۔ تو اب محدود جب ہو گیا تو اب چونکہ دوسرے کی جگہ بن گئی ہے ایجاد ہونے کے لیے، تو اب یہ ایک ہے اور دوسرا اس کو ہم 2 کہیں گے۔ اس قسم کی گنتی کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اعداد کی گنتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان کو اگر میں بیان کروں، چونکہ میں نے بعض حوالے جو دینے ہیں وہ چونکہ دین کی بات کی ہے اس نے، تو دینی تعبیر استعمال کرنی ہے، تو ہم ایک کو کیا کہتے ہیں؟ واحد، عربی میں واحد۔ ایک واحد جو ہے وہ بالعدد ہے، یعنی اعداد کے باب سے ہے، جو کہ میں نے عرض کیا مادی جو دنیا کے اندر آپ یہ گنتی کرتے ہیں یہ اعداد ہیں، کیونکہ اور یہ اعداد محدودیت کا لازمہ ہے کہ ایک چیز محدود ہے، اس کی پھر دوسری، اس کی پھر تیسری چیز جو ہے وہ بنتی ہے، یہ باب اعداد ہے۔ لیکن ایک واحد جو ہے وہ ایک اور معنی رکھتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ باب اعداد میں سے نہیں ہے۔ یعنی میں یوں آپ کو سمجھاؤں کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہیں،
یعنی یہ الگ الگ ٹرمز ہیں. جس طریقے سے مختلف علوم میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ہر علم میں اس کا اپنا معنی ہوتا ہے. جیسے مثلا میٹر کو اگر آپ لے لیں، فزکس میں اس کا اپنا معنی ہے، فلسفے میں اس کا اپنا معنی ہے، اور اس طریقے سے آپ دوسرے علوم کی مثال لے لیں. تو اسی طریقے سے واحد بھی ہے. عرف کے اندر جو ہے واحد جب کہا جاتا ہے تو وہ واحد اعداد کے زمرے میں، یعنی محدود چیزوں کی گنتی، اس کو کہتے ہیں واحد بالعدد، واحد عددی اس کو یہ کہتے ہیں. اور اویس اقبال جو اشکال کر رہا ہے وہ اپنے اسی عرفی ذہن سے بات کر رہا ہے کہ واحد ہمیشہ عددی ہوتا ہے اور وہ مادی دنیا کی خاصیت ہے اور محدود چیزوں کی خاصیت ہے، اور آپ خدا کو غیر مادی مان رہے ہیں، پس خدا جو واحد نہیں ہے. وہ اس چیز سے غافل ہے اور جاہل ہے کہ واحد کی جو خدا کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں واحد کا لفظ، اور قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ ایک الگ معنی کے اندر ہے، وہ باب اعداد میں نہیں آتا. اس کا کیا معنی ہے آپ ملاحظہ کریں. ہم پہلے چلتے ہیں لغت کے اندر. انتہائی معتبر کتاب ہے تاج العروس. اس میں کیا بیان ہو رہا ہے آپ ملاحظہ کریں. اس میں کہ مختلف اقوال یہ نقل کر رہا ہے، اور ایک قول یہ یہاں پر یوں بیان کر رہے ہیں کہ الواحدو، یہ مورد جو ہے یہاں پر خدا کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تفصیل سے پہلے جو ہے وہ بحث کر چکا ہے یہ لغت دان صاحب تاج العروس. اب یہاں پر خدا کی بات ہو رہی ہے پچھلے صفحے کے اندر، کہ جو اس کا سکین نہیں لے کر آیا لیکن جو مد نظر تھا وہ سکین آپ کو ذکر کر رہا ہوں. آپ اسی تاج العروس کے پچھلے صفحے پہ جائیں گے، آپ کو یہ تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی. اس کے اندر دیکھیں، ملاحظہ کریں، ایک قول یہ ذکر کر رہا ہے کہ واحد جب ہم خدا کو کہتے ہیں کیا ہے الواحد، کیا مراد؟ منفرد بالذات فی عدم المثل والنظیر، کہ جب ہم خدا کو واحد کہتے ہیں تو اس واحد سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ذات میں تنہا ہونا، ذات میں بالکل اکیلا اور انفراد رکھنا. کس اعتبار سے؟ کہ اس کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی اس کی نظیر ملتی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو واحد سے مراد یہاں ہے. آگے کیا ہے؟ پھر جا کر یہ بیان کر رہا ہے، ایک اور قول نقل کرتا ہے الواحد، واحد سے کیا مراد ہے؟ هو الذی لا يتجزأ ولا یثنى، نہ تو اس کا تجزیہ، اس کو جز جز کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے دو ہیں، تثنیہ نہیں ہے، یعنی اس کا دوسرا نہیں ہے. ولا يقبل الانقسام، اور یہ قسمت اور تقسیم کو قبول نہیں کرتا. تو یعنی ہم چونکہ خدا کو جو ہے وہ مجرد مانتے ہیں، خدا کو بسیط مانتے ہیں، تو لہٰذا یہ خصوصیات جو ہیں وہ اس کی مادی وجود کی ہیں، اور خدا چونکہ مادی نہیں ہے تو واحد سے مراد ہمارا یہ والا معنی ہوتا ہے. پھر ایک اور قول نقل کرتا ہے کہ اس طریقے سے کہ خدا کو جب ہم واحد کہتے ہیں تو هو الفرد الذی لم یزل وحدہ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے تنہا ہے. تنہا معنی کیا جاتا ہے، ایک دو نہیں معنی کیا جاتا. خدا تنہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ آخر، اور کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کا نظیر نہیں ہے. تو لہذا اس کا کوئی مثل اور نظیر جب نہیں ہے تو ایک اور معنی فَإِنَّهُ لَا ثَانِيَ لَهُ، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو جب ہم خدا کو جب واحد کہتے ہیں تو اس سے مراد ہمارا یہ معنی ہوتا ہے، عدد والا معنی نہیں ہوتا جو ہم مادی دنیا کے اندر چیزوں کے بارے میں گنتی کرتے ہیں اور عدد میں شمارش کرتے ہیں، وہ والا معنی خدا کے مورد میں مد نظر نہیں ہوتا. یہ تھا لغت. اب آتے ہیں روایات کی طرف. نہج البلاغہ کے اندر آپ ملاحظہ کریں کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام اسی نقطے کو بہت ہی خوبصورت اور بہترین تعبیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ملاحظہ کریں نہج البلاغہ جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ ہے، یہ ایک ابتدائی صفحہ ہے. اس میں امام علی علیہ السلام خداوند متعال کی حمد بیان کر رہے ہیں، خداوند متعال کی تعریف بیان کر رہے ہیں. وہاں پر چل کے یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے بیان کرتے ہیں واحد لا بعدد. خداوند متعال کو ہم واحد کہتے ہیں، خدا واحد ہے، لیکن اس کا واحد ہونا عددی نہیں ہے، عدد میں نہیں آتا. یعنی یہ جو ہمارے عرفی معنی کے اندر ہے اس معنی میں ہم اس خدا کو، ذات پروردگار کو ہم واحد نہیں کہتے ہیں. یہ نہج البلاغہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے ہمارے پاس
اس کو ملاحظہ کریں، وہ بھی امیر علیہ السلام سے ہی منقول ہے، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر امام سے ایک بدو اعرابی جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ خداوند متعال کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں، تو امام نے وہاں پر اس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ ان القول فی ان اللہ واحد علی اربعۃ اقسام، کہ جب خدا کو ہم واحد کہتے ہیں تو اس کی 4 صورتیں اور 4 قسمیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے 2 ناجائز ہیں، خدا کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، اور 2 جو ہیں وہ خدا کے لیے ثابت ہیں۔ تو اب دیکھیں جو ثابت نہیں ہے خدا کے لیے، جس کو ہم خدا کے لیے بیان نہیں کر سکتے، وہ کون سی ہیں؟ فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ، ایک کہنے والا اس کو واحد کہے لیکن یقصد بہی باب الاعداد، لیکن وہ اعداد کے باب سے اس کو واحد کہے، یعنی وہ مادی جو محدود چیزیں ہیں اور ان کو ہم 1 2 3 کے ساتھ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں باب اعداد کو، وہ شمار کر رہا ہو، فہذا ما لا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے لِأَنَّ مَا لَا ثَانِيَ لَهُ، چونکہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، لا يدخل فی باب الاعداد، وہ کبھی بھی اعداد کے باب میں شامل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں 2 بالکل الگ اصطلاحیں ہیں، تو یہ جہالت ہے اویس اقبال کی کہ اگر دین اس نے صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا تو اس قسم کا سوال نہ کرتا، سوال کر لیتا، اعتراض نہ کرتا، خدا کا انکار نہ کرتا، خدا پر اعتراض جو ہے وہ اعتراض کی زبان نہ کھولتا۔ امام علی علیہ السلام دیکھیں کتنا خوبصورت یہ روایت جو ہے وہ کتاب التوحید جناب شیخ صدوق کی کتاب ہے، بڑی معتبر اور بہترین کتابوں میں سے ہے، اس کے صفحہ نمبر 83 کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، یہ حدیث کے حوالے سے آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے۔ ایک عالم دین کا بھی قول آپ کو نقل کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے یہ مطلب مزید واضح ہو جائے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے مفتاح الغیب صدر الدین قونوی، کہ بڑی عظیم شخصیت گزری ہے عرفان کی دنیا میں، ان کا بڑا نام ہے، جناب ابن عربی جو عارف ہیں ان کے خلف صالح ہیں، اور بہت بڑا نام ہے، ابن عربی کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے اولاد میں سے بھی ہیں، ان کو پالا ہے انہوں نے۔ اس کے اندر جناب قونوی جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، ملاحظہ کریں ذرا، یوں عبارت کو شروع کرتے ہیں، فصل شریف یشتمل علی علم عزیز خفی لطیف یا خفی لطیف، فرماتے ہیں کہ اعلم ان الحق هو الوجود المحض الذي لا اختلاف فیہ، کہ حق تعالی جو ہے وہ وجود محض ہے اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، انہ واحد وحدۃ حقیقیہ لا یتعقل یا لا یتعقل فی مقابلہ کثرہ، کہ یہ واحد ہے اور ان کی وحدت حقیقی ہے، اور یہ ایسی وحدت ہے کہ جس کے مقابل میں کثرت کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد والے صفحے پہ جو ہے وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں یہ جناب قونوی، اوپر صفحہ 21 پہ، وَقَوْلُنَا وَحْدَةٌ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا واحد ہے، وحدت رکھتا ہے، لِلتَّنزِیہِ وَالتَّفْخِیمِ، یہ جو ہے خدا کی ذات کو منزہ قرار دینا ہے اور اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہے، لا للدلالۃ علی مفہوم الوحدۃ علی نحو ما ہوا متصور فی الاذہان المحجوبہ، یہاں جو وحدت سے مراد ہے وہ والا معنی نہیں ہے کہ جو معنی
اذہان محجوبہ یعنی وہ ذہن کے جن کے اوپر حجاب آ گیا ہے، جو حقیقت کو درک نہیں کر رہے، یعنی ایک عامی ذہن، عرفی ذہن جو ہے وہ جو معنی سمجھ رہا ہے، ہم اس معنی میں خدا کو واحد نہیں کہہ رہے ہوتے۔ تو بس آپ نے دیکھا کہ ہم نے لغت میں ملاحظہ کیا، ہم نے حدیث میں دیکھا، اور ایک عالم کے قول سے بھی دیکھا، اس کے علاوہ بھی ریفرنس بہت زیادہ ہیں، لیکن نمونے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم خدا کو واحد کہتے ہیں تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب ہم مادی اشیاء کو واحد کہتے ہیں تو ان کا معنی اور ہوتا ہے۔ فلسفے کی زبان میں اگر بات کروں، اصطلاحوں کی زبان میں اگر بات کروں تو خلاصہ یوں بنتا ہے کہ خدا کے علاوہ جو چیز واحد ہے وہ وحدت عددی رکھتی ہے، وہ واحد بالعدد ہے، وہ باب اعداد میں سے ہے، لیکن خدا کے بارے میں جب ہم واحد کہتے ہیں تو یہ وحدت حقہ حقیقیہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے لا ثانی لہ لا نظیر لہ، اور لا محدود ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس طرح کے دوسری صفات کے جو ہم واحد کے ذریعے نسبت دے رہے ہوتے ہیں خدا کی طرف، کہ خدا بسیط ہے، خدا لامحدود ہے، خدا مادی نہیں ہے، خدا کا نظیر اور مثل نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری صفات اسی واحد کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ دو اصطلاحوں کو نہیں جانتا تھا، وہی اپنی عرفی ذہن کو مد نظر قرار دے کے اعتراض کر رہا ہے خدا پر، اور خدا کا انکار کر رہا ہے، اور پھر دعویٰ بھی ان جیسے ملحدوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے عقل پسند ہیں، عقلیت پسند ہیں، ہم بڑے ریشنلسٹ ہیں، اور عقل کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ہماری فہم و فراست جو ہے وہ دینداروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ملاحظہ کر لیں کہ اس چھوٹی سی بات کو کس طریقے سے اس نے ایک جہالت پر مبنی بیان دے کر اپنی جہالت کو اجاگر کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ملحدین کی ہم جہالتوں کو واضح اور روشن کرتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔